سکتا تو نبی کے برابری کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے کہ ہم نبی کی طرح ہیں، نبی کے برابر ہیں؟ اس نور مصطفیٰ کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ تو جس نبی کا نور اس آئینے میں آتا ہے، اولیاء اللہ کے سینوں میں آتا ہے، اس قلوب کو، وہ قلوب کیا ہے؟ آئینہ ہے، اور جب آپ قریب جائیں گے تو اس کا عکس آپ کے دل پر بھی پڑ جائے گا، آپ کا دل بھی منور ہو جائے گا، آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا، جامعہ نظامیہ گئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب درس دے رہے تھے، یہی گرمی شدت کی، جب پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا؟ بیٹھو۔ پسینے میں شرابور، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، کرنٹ بھی غائب، معلوم ہے کہ یہاں دبکالے میں کرنٹ کا بڑا شارٹیج رہتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کاٹ لیتے ہیں۔ بہرحال اس وقت کرنٹ غائب، ایک بچہ مفتی صاحب کو پنکھا جل رہا ہے، مفتی صاحب کو پنکھا جل رہا ہے، مفتی صاحب نے اپنے بازو اس شخص کو بٹھایا، ابھی تھوڑی دیر بیٹھو، پہلے تم آرام کر لو۔ 5 منٹ کا وقت گزرا، چہرے سے پسینہ سوکھ گیا، مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کیا سوال ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جانے سے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں فیض ملتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فیض کیسے ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑے آسان سے جواب دیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب تم یہاں میرے پاس آئے تھے تمہارے چہرے پہ پسینہ تھا؟ کہاں پسینہ تھا؟ کہا اب دیکھو پسینہ ہے؟ کہا پسینہ نہیں ہے۔ کہا کیسے سوکھ گیا؟ کہا اس کے پنکھے کی ہوا مجھ کو لگی۔ اس بچے سے پوچھا ہے بچہ تو یہ بتا پنکھا مجھے جل رہا ہے یا اسے جل رہا ہے؟ پنکھا مجھے جل رہا ہے یا اسے جل رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت پنکھا تو ہم آپ کو جل رہے ہیں، آپ میرے استاد ہیں، یہ میرا کون ہوتا ہے؟ میں تو اس کو پہچانتا بھی نہیں، اس کو میں پنکھا کیوں جلوں؟ پنکھا تو میں آپ کو جل رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھ لیا تم نے، تمہارے سوال کا جواب اس میں مل گیا کہ پنکھا مجھے یہ جل رہا ہے، اس کی ہوا تم تک بھی پہنچ گئی۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب اولیاء کاملین کی بارگاہ میں کوئی حاضری دیتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب خصوصی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے تو جو قریب ہوتا ہے اس پر بھی رحمت کا چھیٹا پڑ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت کا چھیٹا اس پر بھی مار دیا جاتا ہے، اس پر بھی پڑ جاتا ہے۔ اس لیے قریب جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قلب منور اور مجلہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی نہ علماء کی نہ صوفیاء کی۔ نبی جس پر نگاہ ڈال دیں اس کی کا ظاہر بھی سنور جاتا تھا اور اس کا باطن بھی سنور جاتا تھا، لیکن اس کے بعد ضرورت پڑی تو 2 گروپ کو تیار کیا گیا، ایک ظاہر کو سنوارنے والے اور ایک باطن کو سنوارنے والے۔ ظاہر کے سنوارنے والے گروپ کا نام علماء رکھا گیا اور باطن سنوارنے والے کے گروپ کا نام صوفیہ رکھا گیا، اولیاء رکھا گیا۔ تو اولیاء اور علماء یہ 2 گروپ تیار کیا گیا۔ علماء کا کام کیا ہے؟ آپ کو نماز کے طریقے بتانا، نماز ایسے پڑھو، قیام ایسے کرو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، یہ سارے ارکان کو بتانا یہ علماء کا کام ہے۔ اور صوفیہ کا کام کیا ہے؟ نماز کی قبولیت کیسے ہوگی یہ صوفیہ بتاتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیسے ہوگا یہ صوفیہ بتاتے ہیں۔ یہ صوفیہ کے یہاں یہ کام ہوتا ہے۔ اسی لیے 2 چیزیں قائم کی گئی، جب 2 گروپ بنے تو 2 آفس بھی تیار ہوں گے نا، یا 2 پارٹی تیار ہو گئی تو 2 آفس بھی بنے گی۔ ایک آفس کا نام مدرسہ رکھا گیا، دوسرے آفس کا نام خانقاہ رکھا گیا۔ صوفیہ خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، علماء مدرسے میں بیٹھتے ہیں، یہ ظاہر کو سنوارتے ہیں اور وہ باطن کو سنوارتے ہیں، اور ظاہر اور باطن دونوں کے سنوارنے کے لیے 2 گروپ کو تیار کیا گیا۔ اب ہمارے لیے ضروری کیا ہو گیا کہ ہم علماء سے بھی تعلق رکھیں اور صوفیہ سے بھی تعلق رکھیں، اس لیے کہ ہر چیز کا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہر کو سنوارنے کے لیے ہمیں علماء سے ربط رکھنا ہوگا اور باطن کو سنوارنے کے لیے ہمیں صوفیہ سے ربط رکھنا ہوگا، بزرگان دین سے ربط رکھنا ہوگا، بزرگان دین کے آستانے سے ہمیں تعلق رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے تعلق نہ رکھیں اور ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو کر کے چلے جائیں گے، نہیں، ہمیں دونوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ مولانا نے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا ہے اور اس علاقے میں اہل سنت و جماعت
کے لیے بچیوں کے مدرسہ کی بہت سخت ضرورت تھی. اس سخت ضرورت کو مولانا نے پوری کیا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرد کے ذریعے سے اسلام چوکھٹ تک پہنچتا ہے اور عورت کے ذریعے سے اسلام گھر کے اندر پہنچتا ہے، گھر کے اندر پہنچتا ہے. تو اس لیے بچیوں کو دینی تعلیم اہل سنت و جماعت کی خصوصی طور پر، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا مدرسہ قائم ہوا ہے، یقیناً وہ بچیاں جب یہاں پڑھیں گی تو اپنی نسل کو بھی سنی ہی بنائے گی، اپنے آنے والی نسل کو بھی صحیح العقیدہ بنائے گی، خوش عقیدہ بنائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادارے کو آگے بڑھائیں اور اس ادارے کو بہترین ادارہ بنائیں. ہم اور آپ سب مل کر کے مولانا کا ساتھ دیں تاکہ یہ مدرسہ اہل سنت و جماعت کا، بچیوں کا بہترین مدرسہ، ایک مثالی مدرسہ قائم ہو جائے. اس میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس میں مولانا کی حوصلہ افزائی کر کے، مولانا کی ہمت افزائی کر کے اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی پر گامزن کریں اور جلد سے جلد اس ادارے کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے اہل سنت کی بچیاں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اہل سنت کی بچیاں بدعقیدوں کے یہاں پڑھ کر بدعقیدہ بن جاتی ہیں، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں کہ اس کو بدعقیدہ بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت کا جب ایک مدرسہ قائم ہو چکا ہے تو اپنی بچیوں کو ہم بدعقیدہ کے یہاں ہرگز نہ بھیجیں، بلکہ اہل سنت و جماعت ہی کے یہاں ہم پڑھائیں اور یہی تعلیم دلائیں، یہاں سے ہٹ کر ہم دوسری جگہ تعلیم نہ دلائیں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیکم اللہ. اولیاء کاملین دلوں کی خبر رکھتے ہیں، بزرگان دین کی بات، وہ دلوں کی خبر رکھتے ہیں. اور ایک چیز یہاں پر آپ کو اور میں بتا دوں، کیونکہ غوث و خواجہ کا پروگرام چل رہا ہے، ان کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، تو یہ بھی میں بتا دوں کہ بیعت جو ہوتی ہے یہ بیعت ہونا بھی ضروری ہے، اور بیعت کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. بیعت کے بارے میں آیا ہے کہ بیعت ہونا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں قرآن سے یہ ثابت ہے کہ بیعت ہونا ضروری ہے. جو شخص بیعت نہیں ہوتا، آپ جان لیں کہ کل میدان محشر میں جب پکارا جائے گا، آواز آئے گی تو ہر ایک کو بلایا جائے گا، اے قادری ہو، اے چشتی ہو، اے نقشبندی ہو، اے سہروردی ہو، اس طریقے سے بلایا جائے گا. اور جو کسی سے بیعت نہیں ہوا اس کو بلایا جائے گا، اے شیطانی ہو. اس لیے کہ بزرگان دین کے اقوال ہیں کہ من لا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کاملین بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں. اور بیعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انتقال کے وقت بھی وہ پیر و مرشد ہمیں کام آتے ہیں. آپ نے امام راضی کا سنا ہوگا، ایک بات بتا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. تو بیعت کی بات آ گئی ہے تو اس پر ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں. حضرت امام راضی اتنے بڑے فقیہ گزرے ہیں، اتنے بڑے علم کے امام گزرے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں امام راضی کے جب نزا کا وقت آتا ہے، اب روح نکلنے والی ہے، اس وقت امام راضی کے پاس شیطان آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ خدا کے ایک ہونے پر دلیل پیش کرو. امام راضی نے دلیل دی، کاٹ دیا. شیطان کاٹتا جا رہا ہے، امام راضی دلیل دیتے جا رہے ہیں، شیطان کاٹتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 360 دلیلیں دی. کتنی دلیلیں دی؟ 360 دلیلیں امام راضی نے دی، اور ساری دلیل کو شیطان نے کاٹ دیا. اب امام راضی کی جھولی دلیل سے خالی ہے، امام راضی کو جواب نہیں بن پا رہا ہے. اس وقت ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ وضو فرما رہے تھے، وضو کا لوٹا پٹک دیا. فرماتے ہیں کہ راضی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بنا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، بلا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. امام راضی کے کان میں آواز جاتی ہے، فوراً امام راضی کہتے ہیں میں بلا دلیل. سمجھ میں ہمیں آئی کہ ہم سے دلیل پوچھنے کے لیے آتے ہیں. فاتحہ کی کیا دلیل، 11ویں کی کیا دلیل، میلاد کی کیا دلیل.
دلیل, چھٹی کی کیا دلیل, فلاں فلاں ہر چیز کی دلیل پوچھنے آتے ہیں. ان سے بھی آپ کہہ دیجئے جو امام رازی نے کہا تھا کہ یہ ان ساری چیزوں کو میں بلا دلیل کے حق مانتا ہوں, اس لیے کہ جو کام غوث اعظم نے کیا ہے, جو خواجہ خواجگاہ نے کیا ہے, جو مخدوم پاک نے کیا ہے, جو بندہ نواز کے سودراز نے کیا ہے, جو امام احمد رضا نے کیا ہے, ان سب سارے کاموں کو میں حق مانتا ہوں اور بلا دلیل کے اسے حق سمجھتا ہوں. شیطان بھی ہوگا تو بھاگ جائے گا, دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کہہ دیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو بلا دلیل کے حق مانتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے گزارش یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے کیجیے. یہی ان کو بتاتے رہنا. پوری طرح
اور تمام مریدین کی نظر ہے یہ عطا دستگیر